ایک دفعہ کا ذکر ہے، 12 سالہ لڑکا زیان اپنے چچا کے ساتھ ایک ماہی گیری کے سفر پر سمندر کی طرف نکلا۔ اس رات سمندر بالکل پرسکون تھا، مگر آسمان نے اچانک نیلا رنگ اختیار کر لیا۔ نہ سورج تھا نہ چاند، صرف ایک چمکدار نیلا اجالا ہر طرف پھیل رہا تھا۔ اچانک ان کی کشتی ایک عجیب سی لہر میں جا گھسی اور وہ دونوں کسی دوسری دنیا میں پہنچ گئے، جسے سمندری نگر الامارا کہا جاتا تھا۔ یہ ایک حیرت انگیز دنیا تھی۔ یہاں انسان نہیں بستے تھے، بلکہ بولنے والی مچھلیاں، سمندری گھوڑے اور جادو سے چلنے والے محلات آباد تھے۔ زیان نے دیکھا کہ یہاں کے باسی اداس ہیں۔ ان کا قیمتی خزانہ دل نیلم، جو پورے سمندر کو زندہ رکھتا تھا، چوری ہو چکا تھا۔ زیان نے وعدہ کیا کہ وہ یہ جواہر واپس لا کر دے گا۔ اس کے ہمراہ ایک غوطہ خور کچھوا، ایک نٹکھٹ آکٹوپس اور ایک بجلی جیسی روشنی دینے والی جیلی فش ہو گئے۔ تینوں نے اس کا ساتھ دیا اور ایک مہماتی سفر کا آغاز ہوا۔ راستے میں زیان کو پانی کے اندر سانس لینا سیکھنا پڑا۔ انہوں نے ایک گھومتے ہوئے بھنور سے خود کو بچایا اور ایک عجیب سے دیو کا سامنا بھی کیا، جو صرف دوستی سے قابو میں آتا تھا۔ بالآخر سفینہ نامی ایک تلاش کرنے والی مچھلی نے انہیں بتایا کہ دل نیلم ایک انسانی چور نے چھپا لیا ہے، جو کبھی الامارا کا مہمان بن کر آیا تھا۔ زیان نے اس چور کو ڈھونڈا، اس سے بات کی، اسے سمجھایا اور اسے قائل کیا کہ وہ خزانہ واپس کر دے۔ جب دل نیلم واپس لایا گیا تو الامارا ایک بار پھر روشنی سے بھر گیا۔ زیان کو ایک خاص طاقت عطا ہوئی، اب وہ پانی کے اندر گھنٹوں سانس لے سکتا تھا۔ واپس اپنی دنیا آ کر اس نے یہ راز صرف ایک کتاب میں لکھ دیا۔ آج بھی اگر کوئی نیلی رات میں سمندر کی طرف دیکھے تو شاید الامارا اسے پکار رہا ہو۔